بعض چہرے چمکدار ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، فرمایا وہ چہرے جو سیاہ ہوں گے، جو سیاہ چہرے ہوں گے، فرمایا ان کی پہچان کیا ہوگی؟ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر اختیار کر لیا تھا ایمان لانے کے بعد؟ ایمان لانے کے بعد، ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد پھر تم نے کفر اختیار کیا تھا؟ یعنی کہ پھر تم نے اسلامی احکامات پر عمل نہیں کیا، پھر تم نے کفر اختیار کر لیا. حق تمہارے پاس آ گیا تھا اور حق کو جاننے کے بعد بھی تم نے حق پر عمل نہیں کیا. تمہیں بتایا جاتا رہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تم نے اللہ کی توحید کو نہ مانا. تمہیں بتایا جاتا رہا کہ نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں، تم نے ان کی ختم نبوت پر کامل ایمان نہ رکھا، تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل نہ کیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا پیغام تمہارے تک پہنچتا رہا کہ تمہارے لیے آئیڈیل محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور حضور کے بعد حضور کے صحابہ کی ذوات قدسیہ ہیں جن کے نقش قدم پر چل کر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو. تم نے ان کے طریقہ کار کو نہیں اپنایا اور دین سے دوری اختیار کی، اسلام سے دوری اختیار کی، عقائد میں بگاڑ پیدا کیا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکھو عذاب کا مزہ بوجہ اس کفر کے جو تم کیا کرتے تھے، اس کفر کی وجہ سے جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے. چاہے تم نے نماز کا انکار کیا، چاہے تم نے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا انکار کیا، چاہے تم نے قرآن کی حقانیت کا انکار کیا، چاہے تم نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، چاہے کسی طرح بھی تم نے اللہ رب العالمین کے احکامات کا انکار کیا ہے، اب اس کی سزا یہ ہے کہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ تم اس کفر کی وجہ سے دنیا میں تو تمہیں پر تنگی مسلط کی ہی جائے گی، لیکن آخرت میں بھی دائمی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، فرمایا وہ چہرے جو خوش نصیب ہوں گے، خوش نصیب جو چہرے، جو وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، جن کے چہرے روشن ہوں گے، وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تو وہ تو رحمت الہی کے سائے میں ہوں گے. خالق کائنات انہیں اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا، اور سایہ وہ رحمت کا سایہ ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ہم فیہا خالدون، خالق کائنات ہمیشہ ہمیشہ انہیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. وہ ہمیشہ دائمی طور پر رب کائنات کی رحمت کے سائے میں چلے جائیں گے. اب اس پر مفسرین کرام نے بحث کی کہ کن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے. میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. ان لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے جو اللہ کے نبی کے طریقے پر ہوں، جو صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں، جو